فتنے ہر دور میں آتے رہیں گے, ایمان پر ڈاکہ ہر دور میں ڈالا جائے گا. لیکن ذرا دیکھو, جب اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے اندر لکھا محمد جیسے لاکھوں کروڑوں پیدا ہو سکتے ہیں, تب مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی نے امتناع النظیر اور تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ, یہ دو عظیم کتابیں لکھ کر اس کے مسئلے کا جواب آپ نے عطا فرمایا, اس کی بکواس کا جواب آپ نے عطا فرمایا. اس نے تو کہا تھا محمد جیسے لاکھوں آ جائیں گے, لیکن مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی نے ارشاد فرمایا اسماعیل دہلوی تو کہتا ہے محمد جیسے لاکھوں آ سکتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں امتناع النظیر لکھ کر آپ نے یعنی کہ اس کی آخری کیل ٹھوک کر تابوت میں ارشاد فرمایا لا نظیر لہو, میرے نبی جیسا نہ پہلے کوئی پیدا ہوا ہے, نہ اب کوئی پیدا ہو سکتا ہے, نہ قیامت تک ان جیسا کوئی پیدا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اسماعیل دہلوی جیسے فتنے کا علماء کرام نے تعاقب کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اسماعیل دہلوی کا فتنہ ختم ہو گیا, مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کے اندر انگریزوں نے وہاں پر ان کو بند کر دیا. مصنف علم الصیغہ سید کفایت سید عنایت احمد کاکوری کو, علامہ عنایت احمد کاکوری کو بھی جزیرہ انڈمان کے اندر کالے پانی کی سزا دی گئی. سید کفایت علی کافی اس آل رسول کو مراد آباد کے عام چوراہے پہ کھڑے ہو کے پھانسی کا پھندا ان کے گلے پہ لٹکا دیا اور پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری آخری خواہش میں لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, اور نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی, ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اللہ اکبر. ادھر علامہ فضل خیر آبادی کا وصال ہوا, سید کفایت علی کافی کا وصال ہوا, ادھر بریلی کی سرزمین پر اللہ پاک نے امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا. ایمان بچانے کے لیے, توحید بچانے کے لیے, رسالت کا اقرار بچانے کے لیے, عشق محمدی بچانے کے لیے, عظمت اہل بیت بچانے کے لیے. مجدد الف ثانی کے زمانے میں تو ایک فتنہ تھا, مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی کے زمانے میں تو چند فتنے تھے, لیکن جب اعلی حضرت کا زمانہ آیا ان کے زمانے میں بے شمار فتنے تھے. ناسبیت کا فتنہ تھا, چکڑالویت کا فتنہ تھا, قادیانیت کا فتنہ تھا, رافضیت کا فتنہ تھا, دیوبندیت کا فتنہ تھا, وہابیت کا فتنہ تھا. آپ کبھی کبھی فرماتے تھے سارے فتنوں سے اکیلا مقابلہ کرنے والا امام احمد رضا. آپ کہتے تھے ایک طرف آدائے تھی, ایک طرف ہے حاسی تھی, بندہ کے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ. آپ کے چاہنے والوں کا ایمان احمد رضا لوٹنے نہیں دے گا, توحید کی امانتیں احمد رضا لوٹنے نہیں دے گا. بھارت کے مسلمانوں پہ ہمیشہ سے احسان رہا ہے اور علماء کرام کی قربانیاں رہی ہے. اعلی حضرت نے کہا ہم تو نبی کے لیے آئے ہیں, قیامت کے دن بھی نبی کے لیے اٹھیں گے, اور آپ نے فرما دیا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئی جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے. آقا تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سمک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے. رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. سبا وہ چلے کے باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو پھلے, لفا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ آنکھ کی قدر اگر تمہیں جاننا ہو, آنکھ کی نعمت اگر تمہیں جاننا ہو تو اس سے جا کر کے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے. اللہ اکبر. آنکھ تو ہے مگر اس میں روشنی نہیں ہے. اگر تمہیں کانوں کی قیمت قدر جاننا ہو تو کان کی قدر اس سے جا کر کے پوچھو جس کے پاس کان تو ہے مگر اس میں قوت سماعت نہیں ہے. تمہیں اگر دانتوں کی قدر جاننا ہو میرے بھائیو, چک فیری کے مسلمانوں, تو اس سے جا کر کے پوچھو جس کے پاس دانت نہیں ہے. وہ نوالوں
بالوں کو کیسے چباتا ہے. تمہیں اگر منہ میں تمہارے لعاب بنتا ہے, اس لعاب کی تمہیں قدر جان نہ ہو تو اس سے جا کر کے پوچھو جس کے منہ میں لعاب نہیں بنتا ہے وہ لقمہ کیسے خشک اندر کو نگل لیتا ہے. سر کے بالوں کی تمہیں قدر جان نہ ہو تو اس سے جا کر کے پوچھو جس کے سر پہ بال نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے رب نے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین, کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں فرمائی ہیں, ولسانا وشفتین, ایک ہم نے یعنی کہ ایک زبان دو ہونٹ عطا فرمائے ہیں, وہدیناہ النجدین, حق و باطل کا راستہ ہم نے انسان کو دکھایا ہے. مگر اتنی بڑی نعمتیں دے کر رب نے احسان نہیں جتلایا. میں نے تمہیں آنکھ دی احسان نہیں جتلایا, میں نے تمہیں کان دیے احسان نہیں جتلایا, میں نے تمہیں دانت دیے احسان نہیں جتلایا, میں نے تمہیں سر کے بال دیے احسان نہیں جتلایا, آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتلایا, زمین کا بچھونا بچھایا مگر احسان نہیں جتلایا, اولاد دی احسان نہیں جتلایا, میں نے تمہیں دولت دی احسان نہیں جتلایا, عزت دی احسان نہیں جتلایا, شہرت دی احسان نہیں جتلایا, میں نے تمہیں بینک بیلنس دیا مگر احسان نہیں جتلایا. لیکن جب 12 ربیع الاول کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا, قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی, لقد من اللہ, اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرما دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, پیارے کی آمد, خطیب ہندوستان حضرت علامہ سید عاصمیہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ہمارے محبوب صاحب اللہ پاک سلامت رکھیے, بیعت ہے ہم سے, اللہ سب کو خوش رکھے. دولت پور سے تشریف لائے ہیں, یہ محبت میں تشریف لائے ہیں, اللہ سب کو خوش رکھے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. بہرحال میرا وقت نکل رہا ہے, آپ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بول دو سبحان اللہ. اے اللہ, آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے مگر تو نے احسان نہیں جتلایا. مالک زبان اتنی بڑی نعمت ہے مگر تو نے احسان کیوں نہیں جتلایا. تو پتہ چل اللہ پاک بتانا چاہتا ہے, سنو, آنکھ بھی نعمت ہے مگر اس آنکھ سے بڑی نعمت میرے نبی کی ذات ہے. یعنی کہ دانت بھی ایک نعمت ہے لیکن دانتوں سے بڑی نعمت میرے نبی کی ذات گرامی ہے. اولاد بھی ایک نعمت ہے مگر اولاد سے بڑی نعمت جو ہے میرے نبی کی ذات گرامی ہے. اے لوگوں, عزت بھی بڑی دولت ہے مگر عزت سے بڑی میرے نبی کی ناموس ہے. سبحان اللہ, میرے نبی نعمت عظما ہے. نبی کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, چاند کو بنایا, سورج کو بنایا, ساری کائنات انہی کے صدقے میں بنائی. اگر وہ نہیں ہوتے تو ہمارا وجود بھی نہیں ہوتا. چک پھیری کے زندہ دل مسلمانوں, میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سید عاصمیہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. اس نبی کا جلسہ سجانے کے لیے بیٹھے ہو, قسم خدا کی 1000 سال تک تم نمازیں پڑھ لو, یقین مانو وہ نمازیں تمہیں وہاں نہیں پہنچا سکتی ہیں جہاں پر حضور نے اگر ایک نگاہ کرم تمہارے اوپر ڈال دی, وہ نگاہ کرم تمہیں پہنچا دے گی انشاءاللہ تعالی. مدینے سے ہمیں التجا ہے کہ سرکار ہماری محفل کو دیکھ رہے ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اب ذرا دیکھو میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت آمنہ نبی کی امی جان بیان فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے کی یعنی کہ میرے بطن کے اندر جب نور محمدی جلوہ گر ہوا نا, مجھے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا اور مجھے خوشخبری سناتا تھا. سبحان اللہ. کہتی ہیں جب میرے بطن میں نور محمدی کو 6 مہینے ہو گئے تھے, 6 مہینے, تو ایک آنے والا آیا خواب میں اور آنے کے بعد کہا, اے آمنہ انکی حملتی بخیر
خیر العالمین، تیرے بطن میں جو شخصیت ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ سارے نبیوں کا امام ہے، ساری کائنات کا سردار ہے، وہ مالک کے جنت ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہے وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، جب اینڈ ٹائم آیا وقت ولادت کا، اس وقت میں فرماتی ہیں کہ میرے گھر کی دیوار اچانک سے شق ہو گئی، اچانک سے پھٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب پھٹی تو اس میں سے مجھے 3 لمبے قدوں والی عورتیں ظاہر ہوئیں۔ میری طرف توجہ فرمائیے، کتنی عورتیں؟ زور سے بولو۔ 3 عورتیں لمبے قدوں والی۔ میں گھبرا گئی دیکھ کر یہ لمبے قدوں والی عورتیں کون ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، دوسری نے کہا میں آدم کی بیوی حوا ہوں، تیسری نے کہا میں عمران کی بیٹی مریم ہوں، آنے والی کیوں آئی ہو؟ ان تینوں عورتوں نے کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، تھوڑی ہی دیر کے بعد تو سارے نبیوں کی امام کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے گھر کے اندر نور پھیلنے لگا، آسمان کے ستارے میرے گھر کی طرف جھکے چلے آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ آسمان کے ستارے میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ نور پھیلنے لگا اور مجھے تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوا۔ جب میں نے دیکھا اچانک سے تو میرے گھر میں میرے بیٹے محمد کی آمد کا جلوہ ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہے لما وضعتہ، جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو دنیا میں یعنی کہ ولادت ہوئی میرے بیٹے کی، لما وضعتہ، جب میں نے ان کو جنم دیا، کانا مکحولن، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ بول دو یار، بول دو سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد پہ نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ کانا مغسولن، غسل دیے ہوئے تھے، کانا معطرن، عطر لگا ہوا تھا، کانا مطہرن، پاک صاف تھے، پاک صاف تھے، کانا مقطوعتن، ان کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ ہر بچہ میرے بھائیو جب دنیا میں آتا ہے تم نے بھی دیکھا ہوگا اس کی ناف جو ہے ماں کی ناف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کی ناف ماں کی ناف سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ماں کے جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں جن کو ایام حیض کہا جاتا ہے، وہ بچے کی غذا بنتا ہے، وہ بچے کا خون بنتا ہے، وہ بچے کا بلڈ اس سے بنتا ہے، وہ بچے کی غذا ہوتا ہے۔ لیکن چک فیری کے مسلمانوں، تمہارے پاس کیسے نبی ہے؟ جب نبی دنیا میں آئے تو ان کی ناف نہ حضرت آمنہ کی یعنی کہ جڑی ہوئی نہیں تھی بلکہ ناف کٹی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لوگوں سن لو، دنیا میں جو بھی بچہ آتا ہے اس کے اوپر اس کی ماں کا احسان ہوتا ہے، اور میرے نبی کی شان یہ ہے ان کے اوپر ان کی ماں کا بھی احسان نہیں ہے۔ میرا احسان میرے نبی کی ذات پر ہے اور میرے نبی کا احسان ساری کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، خطیب ہندوستان سید عاصمیہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا یہ بتائیے تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی میں سٹارٹ کہاں ہوا ہوں؟ ابھی تمہیدی کلمات بان رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا دیکھیے میں نے مختصر سے الفاظ میں بیان کیا، ورنہ یہ ابو نعیم نے اس کو بحلیہ کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، سرکار کی ولادت کے وقت کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے۔ فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے محمد کو دیکھا نا، کانا ساجدہ، جیسے ہی آئے وہ سجدہ کر رہے تھے، سبحان اللہ، اور کہہ رہے تھے، ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، دھیمی دھیمی، بھینی بھینی۔ کہتی ہیں جب میں نے کان لگایا نا، میرا بیٹا کہہ رہا تھا، لب اقتص و اطہر و انور سے آواز آ رہی تھی، اللہم ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت گناہگار ہوگی، اے اللہ میری امت سیاکار ہوگی، اے اللہ میری امت خطا کار ناکارہ ہوگی، مالک میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کی بخشش عطا فرما دے۔ بتاؤ اس نبی کے اوپر ہم درود نہیں پڑھے تو بتاؤ پھر کس کے اوپر پڑھے؟ اس نبی کا ذکر نہیں سجائیں تو پھر کس کا ذکر سجائیں؟ جو دنیا میں آتے ہی ہم گناہگاروں کو
یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. ذرا اندازہ تو لگاؤ نبی کی کس انداز کی جلوہ گری ہے. نبی جب دنیا میں تشریف لائے تب حضور نے ہمیں یاد کیا. جب دنیا سے آپ چلے گئے تب حضور نے ہمیں یاد کیا. جب معراج کی رات اللہ پاک کی زیارت کرنے لامکہ میں گئے تھے حضور ہم کو وہاں بھی نہیں بھولے تھے. اور قیامت کے دن انا لہا کہہ کر شفاعت کبریٰ فرمائیں گے, جنت کا حقدار بنائیں گے. ہم اپنے نبی پر, ان کے ناموس پر ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ ہم تو اعلی حضرت کی زبان میں ہر وقت یہ گنگناتے رہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. بستی بستی, قریہ قریہ, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. حضرت علامہ سید عاصمیہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری. اب اندازہ لگاؤ آپ ذرا. اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی کی جو ولادت ہوئی ہے, پیدائش, وہ ٹائم کون سا تھا؟ پیچھے والے بولو ذرا, کون سا ٹائم تھا؟ زور سے بولو, زور سے بولو. میں وقت پوچھ رہا ہوں. بہرحال انہوں نے بھی ٹھیک بتایا اپنے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے بھائی کو. وہ جو ٹائم بتا رہا ہوں وہ جو ٹائم تھا نا, وہ صبح صادق کا ٹائم تھا. زور سے بول دو سبحان اللہ. رات جا رہی تھی, دن کا سویرا نکل رہا تھا. کتنا سہانا وقت ہوتا ہے. بتاؤ تمہارے نبی کی پیدائش صبح صادق کے وقت میں ہے اور تم جو ہو 10 بجے نیستی پھیلا کے تم بستر میں اٹھتے ہو. بتاؤ تم نبی تم سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کتابوں کے اندر لکھا ہے نومت الصبح یمنع الرزق, صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. صبح کا سونا نیستی لاتا ہے, صبح کا سونا رزق کو کاٹ دیتا ہے, صبح کا سونا رشتہ داریوں کو کاٹ دیتا ہے, صبح کا سونا گھر میں نحوست لاتا ہے. تمہارے نبی کی آمد جو ہے صبح صادق کے وقت میں ہے. پتا چلا سارے 24 گھنٹے میں سب سے مقدس اور سب سے برکت والا اگر کوئی ٹائم ہے تو وہ ہے فجر کا وقت. سبحان اللہ. اور نبی نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اے لوگو فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ کس سے بہتر ہے؟ نبی نے فرمایا سیم و زر سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں, سونا چاندی سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں. اے لوگو مال و دولت سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں, پراپرٹی سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں, بینک بیلنس سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں. نبی بتانا چاہتے ہیں جس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی اس کے پاس وہ دولت ہے دنیا, جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر دولت اس کے پاس ہے جس نے فجر کی 2 رکعت. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اس وقت نبی تشریف لائے. بتاؤ تم 10 بجے سو کر اٹھتے ہو میرے بھائی؟ نہیں, صبح کو صادق کے وقت تم اٹھو گے, اپنی دکانوں پہ جاؤ گے. جب تک یہودی کرسچن اپنی دکانیں کھولیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کا بندوبست فرما دے گا. سبحان اللہ. ذرا دیکھو یہ کتنا مقدس ٹائم ہے. اور میں تو کہنا چاہتا ہوں آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. کچھ لوگ جھنڈوں پہ اعتراض کرتے ہیں, کچھ لوگ جھنڈیوں پہ اعتراض کرتے ہیں, کچھ لوگ نبی کی ولادت پہ اعتراض کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا شرک ہے اور بدعت ہے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جلوس نکالنے کو بدعت کہتے ہو, جھنڈی لگانے کو بدعت کہتے ہو. ابھی 15 اگست گزری ہے. کتنی اگست گزری ہے؟ 15 اگست. بتاؤ 15 اگست کو کیا ہوا تھا؟ دیش آزاد ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ بھارت 200 سال غلام رہا تھا انگریزوں سے, اور انگریزوں کے ناپاک پنجوں میں بھارت کے سارے لوگوں نے مل کر, مسلمانوں نے مل کر ہمارے وطن عزیز بھارت کو آزاد کرایا. قربانیاں علماء کرام نے دی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب 15 اگست آتی ہے تم اپنے گھروں پہ ترنگا لگاتے ہو, اور لگانا چاہیے. ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں 15 اگست کو دیش آزاد ہوا ہے, اور 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے ناپاک پنجوں سے دنیا کے شریف انسانوں کو اللہ نے آزاد کر دیا. اور جھنڈوں پہ اعتراض کرنے والوں,
गया बिना वहाबिया सुनो, तिरंगे पे तुम्हें एतराज नहीं करते हो और झंडों पे तुम्हें एतराज नहीं करते हो। हजरत आमना बयान फरमाती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई ना, राइतु सलासत आलाम, आलाम अलम की जमा है, फरमाती है मैंने 3 झंडे देखे। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कितने झंडे देखे, कितने झंडे देखे? 3 झंडे देखे। ए आमना, वो झंडे कहां कहां लगाए गए? नबी की अम्मी जान बयान फरमाती है, आलमन बिल मशरिक, एक झंडा हजरत जिब्रील अमीन ने मशरिक में गाड़ दिया जहां से सूरज निकलता है, वो आलमन बिल मगरिब, दूसरा झंडा मगरिब में गाड़ दिया जहां पे सूरज डूबता है, वो आलमन अला ज़हरिल काबा, तीसरा झंडा काबे की छत पे गाड़ दिया। पता चला झंडे लगाना कोई शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि ये तो जिब्रील अमीन सय्यदुल मलाइका की सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, खतीब हिंदुस्तान सैयद आसिम मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे हैदरी। झंडे उसे लगाना चाहिए मेरे भाई चकफेरी के मुसलमानों, मेरी तरफ देखो। जिसके घर में बेटियां मौजूद हो, झंडे उसे लगाना चाहिए। जिसके घर में बाप मौजूद हो, झंडे उसे लगाना चाहिए। जिसके घर में माँ मौजूद हो, झंडे उसे लगाना चाहिए। जो ईमान वाला है, जिसके सीने में तौहीद की अमानतें हैं, जिसके सीने में रिसालत का इकरार है, उसे झंडे लगाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आज से 2000 साल पहले, आज से 1800 साल पहले, आज से 1700 साल पहले, आज से 1600 साल पहले, आज से 1500 साल पहले, 1400 साल पहले, आपको मालूम है जब घर में बेटी पैदा होती थी, सगा बाप ही अपनी बेटी को गड्ढे में गाड़ दिया करता था। सगा बाप ही गड्ढे में दबा दिया करता था अपनी सगी बेटी को। बताओ, बेटी की कोई इज्जत नहीं थी, बेटी की कोई वैल्यू नहीं थी। अल्लाहु अकबर कबीरम। जब बेटी पैदा होती ना, उसको गड्ढे में गाड़ दिया जाता था। और माँ का स्टेटस क्या था मालूम है? नबी के आने से पहले माँ का जब एक बच्चों का जब बाप इंतकाल कर जाता था, तो वही बच्चे अपनी सगी माँ को कनीज बना लिया करते थे, लोंडी बना लिया करते थे, नौकरानी समझते थे अपनी सगी माँ को। ये माँ का मकाम था। और बहन का क्या स्टेटस था मालूम है? जब बहन का शोहर, किसी का बहनोई मर जाता था, जब वो बहन अपने मैके में आके बैठती थी, लोग कहते थे, सगे भाई कहते थे, ये तो डायन है, अपने शोहर को खा के आई है। और चेहरा उसका काला करके गधे पे खच्चर पे बिठा के पूरे शहर में घुमाया जाता था। बताओ, ये बहनों का स्टेटस था। अल्लाहु अकबर कबीरम। बहन का कोई मकाम नहीं था, माँ की कोई इज्जत नहीं थी, बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं थी, किसी का कोई मकाम नहीं था। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को ना, जब तुम्हारे मेरे नबी की आमद हुई है ना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेटियां गड्ढे में गाड़ने के लिए पैदा नहीं होती है। नबी ने इरशाद फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां हो। अब बोल दे यार, बोल दो सुभान अल्लाह। मैं असले मिलाद, मकसद मिलाद बयान कर रहा हूँ। जिसके पास कितनी बेटियां हो, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। जिसके पास 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, 3 बहनें हो या 3 बेटियां हो, नबी ने फरमाया वो उनको पाले, फअद्दबहुन्ना, उनको अच्छा अदब सिखाए, फज़व्वजहुन्ना, उनकी शादी कर दे। नबी ने फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही है। या रसूलल्लाह। एक सहाबी ने कहा, आका, जिसके पास 2 बेटियां हो, फरमाया वो भी मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही है। जिसके पास 1 बेटी हो, फरमाया वो भी मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरम। बेटी को इज्जत किसने अता फरमाई है? नबी ने अता फरमाई है। और माँ का मकाम देखो, माँ की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जब नबी आए और नबी की बारगाह में जब हलीमा सादिया आई, नबी ने अपने शान-ए अक़दस व अतहर व अनवर से मुज़म्मिल वाली चादर उतार कर हलीमा सादिया के कदमों में बिछा दिया था। हलीमा सादिया सुभान अल्लाह, बिछा दिया था। सुभान अल्लाह। और बहन का स्टेटस क्या था मालूम है? बहन का मुकाम क्या था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
استقبال کر لو، لگا دو نعرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید فرید میاں صاحب قبلہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، سوڑے کی آمد، ذرا اونچا بولو، سارے مل کے بولو، زبان کھول کے بولو، نعرہ تکبیر، سید فرید میاں صاحب قبلہ، سید فرید میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ ماشاءاللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت قبلہ شیخ فرید میاں صاحب قبلہ اطال اللہ بقاہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، حضرت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کر لیجئے اور تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ سماعت کر لیجئے۔ بتاؤ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا جلسے میں؟ آپ کا جلسہ کامیاب ہے، کیوں معلوم ہے؟ جلسے کا تعلق جو ہے زیادہ چیخنے چلانے لفاظی سے کامیابی نہیں ملتی ہے، جلسے کی کامیابی کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ روحانیت ہوگی جلسہ تمہارا اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ بڑی خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ نے اسٹاف بھی ایسا رکھا ہے، علماء اکرام کا چن چن کے اسٹاف رکھا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سن لیجیے، جلدی سے بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، اور محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ دیکھو بہن کا کوئی مقام نہیں تھا نبی کے آنے سے پہلے، لیکن جب نبی تشریف لے آئے نا اور حضور علیہ السلام نے جب جنگ فتح فرمائی تو حضور کی بچپن کی بہن، رضائی بہن جن کا نام شیمہ تھا، کیا نام تھا زور سے بولو؟ شیمہ، جنہوں نے قبیلے بنو سعد میں جو حضور کے ساتھ کھیلتی تھی، جب ان کے قبیلے کے کچھ لوگ گرفت میں آ گئے، کچھ لوگ پکڑ میں آ گئے، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو چھڑانے کے لیے آئی، صحابہ کرام نے تلواروں سے راستہ روک لیا، روکنے کے بعد ہم تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اس حضرت شیمہ نے کہا خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ انا اخت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، جب حضرت شیمہ حضور کی بارگاہ میں آئی، نبی نے فرمایا بہن تم نے کیوں تکلیف کی، تم کوئی لیٹر پیڈ جاری کر دیتی اور میں تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ قیدیوں کو چھوڑ دیا، چند بکریاں دے دی، فرمایا اگر بہن تم چاہو تو ہمارے ساتھ رہ لو، چاہو تو اپنے قبیلے میں چلی جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ بہن کو عطا فرمائی، یہ بیٹی کو عزت عطا فرمائی، یہ ماں کو عزت عطا فرمائی، فرمایا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، گویا کہ جو ماں کا قدم چومتا ہے وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ ذرا آپ لگاؤ، اور بیوی کو کیسی عزت عطا فرمائی۔ نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اے لوگو تم میں سب سے بیسٹ، سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ تو بیوی کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آج بڑی زور سے نعرہ دیا جاتا ہے، پاکستان سے نعرہ ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ٹریفک کے پیچھے احتجاج ہے، بسوں کے پیچھے پروٹیسٹ ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی
बेटी पढ़ाओ, ये नारा आज दिया गया है। जब दिल्ली में हजारों यूनिवर्सिटियां हैं, जब रामपुर में यूनिवर्सिटी है, जब मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी है, जब अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, मॉरिशस, पूरी दुनिया के अंदर यानी कि पढ़ाने का इंतजाम मौजूद है, ये नारा आज का नारा है। लेकिन 1500 साल पहले जब एक बाप ही अपनी बेटी को मार रहा था, उस जमाने में किसने नारा दिया था? जो बेटी को पालेगा उसकी शादी करेगा, मोहम्मद उसको जन्नत अता करेगा। पता चला ये कोई और नहीं बल्कि ये एहसान सारी कायनात का ताजदार आमना के लाल ने अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा देखो, जरा बताना चाहता हूँ, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और आज मेरी माँ बहन यानी कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें यानी कि टिकटॉक पे नाचती हैं। आज मेरी बहनें इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरी बहन, तुझे तो पैदा होने के बाद मार दिया जाता था, तुझे तो गड्ढे में दबा दिया जाता था। सुन, अब फैसला ये लिया जाएगा, ये लिया जाता है कि तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि तेरे जिस्म पर रसूलुल्लाह की मर्जी चलेगी, तेरे जिस्म पर कुरान की मर्जी चलेगी, शरीयत की मर्जी चलेगी। इसलिए कि तू अपनी जान और जिस्म की मालिक को मुख्तार नहीं है। आज इतना गई, आज इज्जतें मिल गई तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सोचो जरा, कोई वैल्यू नहीं थी। मगर माज़अल्लाह, मैं आपको ये बात भी कहे बगैर जाऊंगा नहीं। पहले तो बाप गड्ढे में गाड़ता था, मगर आज भी कुछ कम नहीं है, दौर लौट के आ गया है। कुछ लोगों की मुझे ये खबर सुनने मिली कि बहुत से लोग ना इतने कम नसीब हैं कि किसी के घर में अगर 2 बेटियां पैदा हो गई या 3 बेटियां, तो वो ना डॉक्टर से ही ना हॉस्पिटल में बात कर लेता है और जहर का इंजेक्शन लगवा दिया जाता है। बात सच्चाई है। और सुबह को वो मरी हुई निकलती है, सब वावीला मचाया जाता है कि पता नहीं रात तो ठीक ठाक सो गई थी, पता नहीं ये कैसे मर गई। और जालिम इंसान, वो बेटी जिसको आए हुए दुनिया में 1 घंटा भी नहीं हुआ था, तूने डॉक्टर से हॉस्पिटल में बात करके जहर का इंजेक्शन लगवा के उसको मौत के घाट उतार दिया है। सुन, एक दिन तू भी मरेगा। यही बेटी कयामत के दिन मुकद्दमा दायर कर देगी, कहेगी या अल्लाह, मेरे बाप से पूछ बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इसने मुझे क्यों कत्ल कर दिया था। बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? अरे किताबों के अंदर तो ये आया है, अगर बेटा बेटी दोनों है, बाहर से गिफ्ट ला रहे हो तो पहले बेटे को नहीं, पहले बेटी को अता फरमाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मामला है, बात समझो इन बातों को तुम। अल्लाहु अकबर। अरे लोग रोते हमारे पास आते हैं, मेरे तरीक़त के पास भी आते होंगे। लोग रोते हैं, तड़पते हैं, हजरत दुआ कर दीजिए कोई बच्चा हो जाए, 10-10 साल हो गए, वो बहनें जिनकी गोदे सुनी है 10-10 साल हो गए, ए अल्लाह काश बेटी ही अता फरमा दे, औलाद अता फरमा दे। अरे लोग औलाद के लिए तरसते हैं, कोई मज़ारों पे जाता है, कोई डॉक्टरों को इलाज करता है, कोई हकीमों का इलाज करता है। उन लोगों के दिलों से जाकर के पूछो, चकफेरी के मुसलमानों, ईद मिलादुन नबी का जलसा करने वालों, बेटी रहमत है, रहमत। और एक जुमला तुम्हें कह दूं, फाइनल जुमला ये है, बेटा नेमत होता है, नेमत, बेटी रहमत होती है, रहमत। नेमत का हिसाब होता है, रहमत का कोई हिसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे हैदरी। साब होता है। अल्लाह ताला तुम पे करम फरमाए। बातें तो बहुत करने को हैं, बहरहाल बताना ही चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज्जत अता फरमाई, बेवाओं को इज्जत अता फरमाई नबी ने। और एक मौके पर नबी ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, ए लोगों मुझे तुम्हारी 3 चीजें बहुत पसंद हैं। कितनी चीजें? जोर से बोल दो। 3 चीजें बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं सुनाता रहूंगा, हदीस ही सुनाता रहूंगा, इसलिए कि इनकी दुआएं हैं उलमाए किराम की, खजाने में कमी नहीं है। लेकिन ये है, ये रात छोटी पड़ सकती है, लेकिन मुस्तफा की हदीस से खत्म नहीं हो सकती है। नबी ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, ए लोगों मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। फर्स्ट नंबर पे क्या है? तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, अत्तीब। फर्स्ट नंबर पे नबी कहते हैं
मुझे खुशबू बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। क्या पसंद है? खुशबू। खुशबू लगाया करो, इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। और सेकंड नंबर पे वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नबी फरमाते मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। मुझे नमाज बहुत पसंद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चकफिरी के मुसलमानों, बताओ तुम्हारे गांव में जुलूस से मोहम्मदी निकलता कि नहीं निकलता? निकलता है। निकलना चाहिए, इसलिए कि जुलूस निकालना, झंडे लगाना, 10वां करना, 20वां करना, 40वां करना, ये मामूलाते अहले सुन्नत में से है। ये मिटेगा नहीं, बल्कि हम तो आला हजरत की जबान में कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ सेकंड नंबर पे नमाज है। मेरे भाई, अगर तुम जुलूस निकालते हो नमाज छोड़कर, तो नबी की आंखों को बताओ ठंडक कैसे पहुंचेगी। अगर तुम झंडे लगाते हो जोहर की नमाज छोड़कर, बताओ नबी की आंखों को ठंडक कैसे पहुंचेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। असर में तुम गपशप में लग जाते हो, चाय पानी में, असर की नमाज तुम छोड़ देते हो, बताओ नबी की आंखों को ठंडक कैसे पहुंचेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इशा की नमाज पढ़ने से पहले तुम सो जाते हो, बताओ नबी की आंखों को ठंडक कैसे पहुंचेगी। मेरे भाई, मस्जिद में लाखों करोड़ों लगाने वालों, उससे बेहतर ये है कि मस्जिद को फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा में तुम आबाद कर दो। इसलिए कि नबी ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अगर अपने प्यारे नबी की आंखों को तुम ठंडक पहुंचाना चाहते हो, तो नमाज की पाबंदी तुम्हें करना पड़ेगी। बात समझ रहे? ये पैगाम है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? इस बार मिलाद पर हम जुलूस भी निकालेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, शराब से बचेंगे, जुए से बचेंगे, सट्टे से बचेंगे, गीबत से बचेंगे, चुगलखोरी से बचेंगे, बदज़बानी से बचेंगे, गाली गलौज से बचेंगे। ये जुलूस पर हद करो, शराब से बचेंगे। मेरे भाइयों, जरा देखो, बताना चाहता हूं मैं आपको, अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने ईमान की फिक्र करो, अपने तौहीद की फिक्र करो, अपने अकीदे की फिक्र करो, अपने रिसालत की फिक्र करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाई है, तो जरा देखो, जैसे ही मुअज्जिन मनारे से पुकारे हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, फिर तू कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, फिर तू कितना ही बड़ा तिजारत करने वाला हो, फिर तू कितना ही बड़ा दुकानदार हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, दुकान का शटर गिरा दे, बिजनेस को बंद कर दे, तिजारत को बंद कर दे, और अपने पैरों से चल के मस्जिद में आ जा और नमाज पढ़ ले। अल्लाह पाक फरमाएगा, तूने नमाज पढ़ी, तिजारत छोड़ी मेरे लिए, बिजनेस छोड़ा मेरे लिए, कारोबार छोड़ा मेरे लिए, दुकान का शटर गिराया मेरे लिए। सुन, तूने तो अपना काम कर दिया है, और मेरा मामला क्या है? मेरा मामला तो कुन फयाकून वाला है। मैं कुन कहता हूँ, फयाकून हो जाता है। अब तूने नमाज पढ़ी है, सुन, मैं तेरा काम बिगड़ने नहीं दूंगा। मिन हैसु ला यहतसिब, तुझे वहां से रोजी दूंगा जहां पर तेरा गुमान भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान की फिक्र करो, ईमान की फिक्र करो, ईमान की। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। दूसरी चीज कौन सी पसंद है? नमाज। और तीसरे नंबर पे नबी ने फरमाया वन्निसाउल मनकूहा, मुझे निकाह वाली औरतें बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि नबी ने क्यों फरमाया, किस मौके पे फरमाया मालूम है? जब मेरे नबी की उम्र 25 साल थी। हुजूर से बड़ा खूबसूरत कोई नहीं है, हुजूर से ज्यादा जवान कोई नहीं है, हुजूर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। 25 साल के मेरे नबी थे। और पहली शादी फरमाई किससे फरमाई? हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाई। कितनी उम्र थी उनकी बताओ? 40 साल। एक रिवायत में 42 साल। और मेरे नबी की उम्र कितनी? 25 साल। तो मेरे नबी से हजरत खदीजा 15 या 17 साल बड़ी थी। और सिर्फ ऐसे नहीं थी, कुंवारी थी, बेवा थी, वो भी एक से नहीं, दो से बेवा थी। कई बच्चे उनके मर चुके थे। अल्लाहु अकबर। 25 साल का कोई नौजवान ला के दिखा दो,
جس کے پاس حسن ہو، شباب ہو، دولت ہو، عزت ہو، وہ 17 سال بڑی کسی عورت سے نکاح کر لے، لیکن میرے نبی نے نکاح فرما کے بتا دیا کہ بیوہ جو ہے جس کا شوہر مر جاتا ہے وہ منحوس نہیں ہے۔ جو صبح کو بیوہ برتن مانجنے کے لیے جاتی ہے اس کو گندی نگاہ سے مت دیکھا کرو۔ نبی نے بتا دیا ہے چاہے بیوہ ہو چاہے یتیم ہو، سن لو بیوہ کو بھی معاشرے میں جینے کا حق ہے، یتیم کو بھی سوسائٹی میں جینے کا حق ہے، اور میں محمد جو ہوں یعنی کہ اب اخلاق پورے کرنے کے لیے آیا ہوں، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، اور اخلاق یہی ہے کہ بیواؤں کی بھی عزت کرو، یتیموں کی بھی عزت کرو، بوڑھوں کی بھی عزت کرو۔ نبی نے فرمایا جس کے داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، من لم یفکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بوڑھے کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے پیار نہ کرے، وہ بڑا امیر تو ہو سکتا ہے، وہ بزنس مین تو ہو سکتا ہے، وہ بڑی بڑی گاڑی فارچونر اور تمام گاڑیوں پہ چڑھنے والا تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بڑوں کی عزت نہیں کرے گا، نبی نے فرما دیا تو ٹوک فیصلہ ہے، فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے۔ فکر کرو، اپنا اعمال سنوارو، اس سے پہلے اپنے ایمان کی دولت چیک کرو۔ ایمان توحید کی امانت ہے، بس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ بتاؤ بھائی زیادہ وقت تو نہیں ہوا ابھی؟ زیادہ ٹائم تو نہیں ہے؟ اگر آپ کا اشارہ دے دو کہ میں ہٹ جاؤں گا۔ میں کوئی زیادہ لمبی تقریر کرنے کی میری عادت نہیں ہے، یقین مانیے مجھے ابھی لمسم 20 ربیع الاول تک یہ علماء کی دعاؤں سے، آپ کی دعاؤں سے مجھے بولنا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ نے اتنی محبت سے سجایا ہے، میں آپ کو سنا کر کے جاؤں گا۔ دیکھو ایمان، اب ذرا میں تھوڑی علمی تقریر کروں گا ایمان کے اوپر۔ حضرت پیر طریقت بیٹھے ہیں، میں دعائیں چاہوں گا حضرت کی۔ مجھے میری خوش نصیبی کہ حضرت کی موجودگی مجھے بولنے مل گیا، یہ میری خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ دیکھو ایمان پہ بھی بات ہونا چاہیے، توحید پہ بھی بات ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت عظمی ہمارے نبی کی ذات، اور نبی نے ہمیں سب سے بڑی دولت کون سی عطا فرمائی ہے؟ ایمان۔ بول دو یار پیچھے والے سبحان اللہ۔ ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے چک فیری کا مسلمانوں، سب سے بڑی دولت ہے، اور اسی دولت کو چھیننے کے لیے بھارت کی سرزمین پہ ایسے ایسے فتنوں نے جنم لیا تھا، اسی دولت کو چھیننے کے لیے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہسٹری پڑھ کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تاریخ کا مطالعہ تم نہیں کرتے ہو، علماء کے پاس تم نہیں بیٹھتے ہو، لیکن مجھ سے سن کر آپ جاؤ، اسی بھارت کی سرزمین پہ، اسی ہندوستان کی سرزمین پہ جب ایک فتنہ آیا تھا، اکبر کا فتنہ، اکبر بادشاہ آیا تھا، وہ کلمہ تو پڑھتا تھا، کلمہ پڑھنے والوں کا اقتدار تو تھا، لیکن اکبر بے دین تھا، بے دین، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے ایک فتنہ نکالا جس کو دین الہی کہا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ فتنہ پھیلتا چلا جا رہا، پھیلتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں، لوگ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ جب یہ فتنہ پھیلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ایمان بچانے کے لیے، توحید بچانے کے لیے، رسالت بچانے کے لیے، اکبر کے فتنے کو کچلنے کے لیے اسی بھارت کی سرزمین پہ مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ جب مجدد الف ثانی اس بھارت کی سرزمین پہ تشریف لائے، آپ نے اپنی جان کو یعنی کہ خطرے میں ڈال کر اکبر کے فتنے کا آپ نے مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 11 سال کی صعوبتیں جیل کی برداشت فرمائی مجدد الف ثانی نے، مگر اس کے دین کا آپ رد فرماتے رہے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے آپ نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، فتنہ اکبری کا آپ نے اس کو نیست و نابود فرما دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجدد الف ثانی نے دین الہی کا خاتمہ کیا، اور جب مجدد الف ثانی کا وصال ہو گیا، اسی بھارت کی سرزمین پہ تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا فتنہ آیا۔ کس کا فتنہ؟ انگریزوں کا۔ انگریزوں کا فتنہ جب آیا، میری طرف دیکھو بھائیوں، میں تاریخ بتا رہا ہوں، پڑھ کے ہسٹری بتا رہا ہوں، میں تمہارے ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ جب انگریزوں کا فتنہ آیا
انگریزوں نے کچھ مولویوں کو خرید لیا. اس میں ایک مولوی اسماعیل دہلوی تھا. اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے اندر لکھ دیا انگریزوں کے کہنے پر ڈالر خرید کے کہ جس کے محمد جیسے لاکھوں کروڑوں پیدا ہو سکتے ہیں. سب بولو معاذ اللہ. استغفر اللہ. ہسٹری بتا رہا ہوں, ذرا غور کرو, غور, یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی. اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے اندر لکھا کہ محمد جیسے لاکھوں کروڑوں پیدا ہو سکتے ہیں. اس وقت میں اسماعیل دہلوی جیسے فتنے کو مٹانے کے لیے اللہ پاک نے اسی ہندوستان کی سرزمین پہ مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. علامہ فضل خیر آبادی نے اسماعیل دہلوی کے فتنے کا مقابلہ کیا اور تقویت الایمان کے مقابلے میں علامہ فضل خیر آبادی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے امتناع النظیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سارے لوگ کھڑے ہو کر کے استقبال کر لیں. سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا طلحہ اشرف میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سرکار کی آمد, مکی کی آمد. ذرا اونچا بولو, سارے مل کے بولو, ذرا زور سے بولو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. کیا معاملہ ہے؟ سارے لوگ بیٹھ جائیں, اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. سارے لوگ, سارے لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. بعد میں کر لینا مسافر انشاءاللہ, ایک ایک کر کے سارے لوگ بعد میں کر لینا. آپ لوگ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس 5 منٹ آپ کے درمیان میں اور ہوں. کم سے کم 1 گھنٹہ مجھے بولتے ہوئے ہو گیا. اللہ پاک آپ کی سماعت کو قبول فرمائے. اس کے بعد میں اپنا مائک چھوڑ دوں گا. پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ پیر سید محمد طلحہ اشرف میاں جو ماشاءاللہ نواز شیخ الاسلام ہیں. پچھلی بار حضرت سے تھاملے کی سرزمین پہ ملاقات ہوئی تھی. بڑا بہترین اخلاق ہے. اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے اوپر دراز فرمائے. آمین آمین. میں تمہیں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. آپ لوگوں کی توجہ ہے, ادھر والوں کی توجہ ہے, پیچھے والوں کی بول دو محبت سے سبحان اللہ. اب ذرا چلو یہ بھی عقیدت والے ہیں. بس سنو سنو 1 منٹ. یہ بھی محبت کرنے والے ہیں. آپ لوگ سب محبتی ہیں. جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ سب جو ہے قربت حاصل کر کے فیضان لوٹنا چاہتے ہیں. بے شک بے شک. سنیے ذرا, جب اسی بھارت کی سرزمین پہ کیسے کیسے فتنے آئے, اللہ اکبر کبیرہ. نبی نے ارشاد فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے زمانے میں بھی فتنے آئے, اس زمانے میں بھی فتنے ہیں اور آخر زمانے میں فتنے آتے رہیں گے. نبی نے ارشاد فرمایا انی لأری الفتن, اے لوگوں میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں, وہ تمہارے گھروں پہ ایسے اتر رہے ہیں جیسا کہ بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا اندازہ لگاؤ, فتنے ہر دور میں آتے رہیں گے. ایمان پر ڈاکہ ہر دور میں ڈالا جائے گا, لیکن
जरा देखो, जब इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान के अंदर लिखा मोहम्मद जैसे लाखों करोड़ों पैदा हो सकते हैं, तब मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल है खैराबादी ने इम्तिनाउन नज़ीर और तहक़ीक़ुल फतवा फी इब्ताल तुग़वा, ये दो अजीम किताबें लिखकर उसके मसले का जवाब आपने अता फरमाया, उसकी बकवास का जवाब आपने अता फरमाया। उसने तो कहा था मोहम्मद जैसे लाखों आ जाएंगे, लेकिन मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल है खैराबादी ने इरशाद फरमाया इस्माइल दहलवी तू तो कहता है मोहम्मद जैसे लाखों आ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ इम्तिनाउन नज़ीर लिखकर आपने यानी कि उसकी आखिरी कील ठोक कर ताबूत में इरशाद फरमाया ला नज़ीरा लहू, मेरे नबी जैसा न पहले कोई पैदा हुआ है, न अब कोई पैदा हो सकता है, न कयामत तक उन जैसा कोई पैदा हो सकता है। सुभान अल्लाह। इस्माइल दहलवी जैसे फितने का उलमाए किराम ने ताक़ुब किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इस्माइल दहलवी का फितना खत्म हो गया, मुजाहिद आज़ादी अल्लामा फजल है खैराबादी को जज़ीरा इंडमान के अंदर अंग्रेजों ने वहां पर उनको बंद कर दिया। मुसन्निफ इल्म सेगा सैयद किफायत सैयद इनायत अहमद काकोरी को, अल्लामा इनायत अहमद काकोरी को भी जज़ीरा इंडमान के अंदर काले पानी की सजा दी गई। सैयद किफायत अली काफी उस आले रसूल को मुरादाबाद के आम चौराहे पे खड़े होकर फांसी का फंदा उनके गले पे लटका दिया और पूछा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उन्होंने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश में लोगों को सुनाना चाहता हूँ कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नात हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। अल्लाहु अकबर। इधर अल्लामा फजल खैराबादी का विसाल हुआ, सैयद किफायत अली काफी का विसाल हुआ, उधर बरेली की सरजमीन पर अल्लाह पाक ने इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा दिया। ईमान बचाने के लिए, तौहीद बचाने के लिए, रिसालत का इकरार बचाने के लिए, इश्क मुहम्मदी बचाने के लिए, अजमत अहले बैत बचाने के लिए। मुजद्दिद अल्फसानी के जमाने में तो एक फितना था, मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल खैराबादी के जमाने में तो चंद फितने थे, लेकिन जब आला हजरत का जमाना आया उनके जमाने में बेशुमार फितने थे। नासबियत का फितना था, चकड़ालवियत का फितना था, कादियानियत का फितना था, राफजियत का फितना था, देवबंदियत का फितना था, वहाबियत का फितना था। आप कभी कभी फरमाते थे सारे फितनों से अकेला मुकाबला करने वाला इमाम अहमद रजा। आप कहते थे एक तरफ आदाए थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद या रसूल अल्लाह। आपके चाहने वालों का ईमान अहमद रजा लूटने नहीं देगा, तौहीद की अमानतें अहमद रजा लूटने नहीं देगा। भारत के मुसलमानों पे हमेशा से एहसान रहा है और उलमाए किराम की कुर्बानियां रही है। आला हजरत ने कहा हम तो नबी के लिए आए हैं, कयामत के दिन भी नबी के लिए उठेंगे, और आपने फरमा दिया या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आई जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। आका तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, सिमक को सिमक, मैसिक का निशा तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिफा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।